والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، صلہ رحمی کرو، اچھی عادات کے ساتھ رہو، اچھے اخلاق اور کردار کے ساتھ پیش آؤ، جس سے ان کی دل جوئی ہو، جس سے ان کے دل موم ہوں، جس سے ان کے دل میں نرمی پیدا ہو، جس سے ماں باپ تمہیں دعائیں دینے لگ جائیں، جس سے ماں باپ تمہیں اچھے لگنے لگ جائیں۔ یقین کرو جو ماں باپ کو راضی کرتا ہے وہ اپنے رب کو راضی کر لیتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو راضی کر لیتا ہے، اور جو اپنے ماں باپ کو ناراض کرتا ہے وہ اللہ رسول کو ناراض کر لیتا ہے، کیونکہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا آرڈر اللہ تبارک و تعالی اپنی عبادت کے معنی بعد دیتا ہے۔ فرماتا ہے اللہ کی عبادت کرو، وبالوالدین احسانا، اور ساتھ ہی فرما دیا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، یعنی عبادت خداوندی کا شریک نہیں ٹھہرا دیا، لیکن اس کا مقام اور مرتبہ بتا دیا کہ میں جہاں اپنی عبادت کی بات کرتا ہوں، ساتھ ملا کر والدین کی محبت اور والدین سے حسن سلوک کا بتاتا ہوں۔ کیوں؟ تاکہ پتہ چل جائے یہ مسئلہ چھوٹا نہیں، بڑا اہم مسئلہ ہے، بڑا زبردست مسئلہ ہے، جس کی وجہ سے تمہیں اللہ جنت دے گا۔ کہ حدیث پاک میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والدین تمہارے لیے جنت ہیں اور دوزخ ہیں، جنت بھی ہیں اور دوزخ بھی۔ کیسے؟ ان کے ساتھ نیکی والا سلوک کرو گے، اچھائی والا سلوک کرو گے، خیر والا سلوک کرو گے تو جنت چلے جاؤ گے، اور اگر ان سے برائی والا سلوک کرو گے، ان سے بدی والا سلوک کرو گے، ان کی نافرمانیوں میں پڑ جاؤ گے تو جہنم تمہارا مقدر ٹھہرے گی۔ اس لیے جس بندے نے یہ خواہش کرنی ہے کہ میں جنت جاؤں گا، اس نے اپنے والدین کی اطاعت ضرور کرنی۔ یہ الگ بات ہے کہ اطاعت نافرمانی میں نہیں ہو سکتی، لا طاعت المخلوق لمعصیت الخالق، کہ حدیث پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے اگر خالق کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ شریعت کے دائرے میں جو ماں باپ آرڈر دیں، یہاں تک کہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر ایک بچہ باہر ہے، ایک بندے کا بیٹا باہر ملک ہے، اور اسے فون کرتا ہے یہاں سے اور کہتا ہے چلو تم آ جاؤ واپس، والدہ کہتی ہے، والد صاحب کہتے ہیں واپس آ جاؤ، وطن واپس آ جاؤ، کیوں؟ بس میں آرڈر دے رہا ہوں نا، واپس آ جاؤ، تو اس کے لیے کوئی چارہ ہی نہیں ہے کہ وہ منع کرے، اس کا فوراً آ جانا یہ لازمی ہے۔ اتنا والدین کی اطاعت ہے، اتنی والدین کی اطاعت ہے۔ لیکن اگر حکم شرع الگ ہو اور ان کی بات اور ان کا حکم الگ ہو تو پھر حکم شرع کو فرسٹ پرائرٹی دی جائے گی اور اس کو مانا جائے گا۔ کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ والدین، میں آپ کو یہ مفہوماً ترجمہ بتا رہا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے، اندر تک بات بیٹھ جائے۔ اللہ فرماتا ہے اگر یہ والدین تمہیں حکم دیں کہ تم شرک کرو، خود بھی مشرک ہوں، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا تم نے ان کی بات ماننی تو نہیں ہے، شرک کرنا تو نہیں ہے، لیکن وصاحبہما فی الدنیا معروفا، ان کو آگے سے ڈانٹ بھی نہیں سکتے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤں؟ مجھے شرک کی دعوت دیتے ہو؟ نہ، یہ اونچا ہوا آواز سے بولنے کی بھی اجازت ہے۔ شرک کس کا ہو رہا ہے؟ اللہ کا، شریک ٹھہرایا جا رہا ہے، والدین، ماں یا باپ۔ اور اللہ کہتا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر اپنی جہالت کی بنیاد پر شرک کرتے ہوں اور تمہیں شرک کی دعوت دیتے ہوں، فرمایا تم ان کی اطاعت مت کرنا، لیکن ان سے لڑنا بھی نہیں، جھگڑنا بھی نہیں، ڈانٹنا بھی نہیں، مارنا بھی نہیں، گھر سے نکالنا بھی نہیں۔ یا اللہ یہ شرک کوئی چھوٹا جرم ہے؟ فرمایا نہیں 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 نہیں، ان الشرک لظلم عظیم، یہ تو بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ کائنات ساری کو کوئی بندہ مار دے یہ کم ظلم ہے، اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے یہ زیادہ ظلم ہے۔ دیکھو نا، ایک انسان کو مارا تو ساری انسانیت کو مارا، یعنی ناحق مارا، تو پتہ چلا اگر کئی انسانوں کو بھی مار دے، بے شمار انسانوں کو مار دے تو ظلم ہی ہوگا نا، لیکن بہت بڑا ظالم ہی کہلائے گا۔ اور اللہ فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے، جس سے بڑھ کر کائنات میں کوئی ظلم اور زیادتی ہے ہی نہیں۔ دنیا جہان کی زیادتیاں اور جرم اور جرائم کی فہرست اٹھا کر دیکھ لیں،
رب کعبہ کی قسم قرآن کہتا ہے وہ جرائم جتنے بھی بڑے ہوں وہ جرائم شرک سے بڑے نہیں ہو سکتے. شرک اتنا بڑا جرم اور زیادتی ہے. اللہ کی توحید پہ نقد لگانا اور اللہ کی توحید پر گویا کہ کلام کرنا اور شرک کو جو ہے وہ سامنے لے کے آنا یہ بہت بڑا ظلم ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یعنی اللہ کی ذات میں یا اس کی صفات میں، جیسے ہم نے پہلے لیکچر میں یہ دیکھا تھا کہ بھئی توحید کسے کہتے ہیں، ایمان کسے کہتے ہیں، کفر کسے کہتے ہیں، شرک کسے کہتے ہیں، بدعت کسے کہتے ہیں. وہ ساری تعریفات میں جب ہم نے پڑھا تھا یہاں پہ تو کیا کہا تھا؟ شرک یہ ہے کہ اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا. تو اس کی ڈیٹیل چونکہ گزر چکی، میں اس میں زیادہ نہیں پڑھتا، لیکن یہ یاد رکھیں کہ توحید بہت بڑا نیکی کا کام ہے اور بہت بڑا ایمان کا حصہ ہے. توحید کے بغیر بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا، سیدھی سی بات. لیکن اس کے بعد شریک ٹھہرانا، اللہ کا شرک کرنا، یہ بہت بڑی زیادتی ہے. لیکن اتنی بڑی زیادتی کے باوجود اللہ فرماتا ہے اگر ماں یا باپ یہ زیادتی خود کرتے ہوں اور تمہیں کہتے ہوں کہ چلو تم بھی شرک کیا کرو، یہ میں اس بت کو پوجتا ہوں تم بھی پوجو، اس حکم اور اس آرڈر اور اس بات کے باوجود بھی تم اف بھی نہیں کر سکتے، یہ ہے مقام والدین. تو پھر کریں گے کیا؟ صاحبہما فی الدنیا معروفا، ہاتھ جوڑ کے بات کرنی، اچھے انداز میں، نرم لہجے میں، خوشگوار ماحول میں، تاکہ ان کو تکلیف نہ ہو. اچھے انداز میں بات کرنی ہے، حسین اور پیارے انداز میں بات کرنی ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے صاحبہما فی الدنیا معروفا، معروف انداز میں بات کرنی ہے. ٹھیک ہے؟ تو کیسے بات کرنی ہے؟ نہیں اماں ابا میں شرک نہیں کر سکتا، اللہ ایک ہے. وہ اگر بھلے تمہیں مارے تم آگے سے بول نہیں سکتے، مار کھا لو، والدین ہے. اللہ اکبر. یعنی مشرک بھی ہے والد یا والدہ تو صلہ رحمی تو اس سے بھی کرنی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ والدین کی جب آپ خدمت اور تعظیم کی باری آئے نا تو آپ کو پتہ ہے کہ والد کا بہت بڑا مقام ہے، والدہ کا اس سے بھی بڑا مقام ہے. لیکن فرمایا علماء کرام نے کہ جب ان کی خدمت اور تعظیم کیا کرو تو خدمت زیادہ سے زیادہ اپنی ماں کی کیا کرو. ویسے تو دونوں کی خدمت اور دونوں کی تعظیم کیا کرو، لیکن زیادہ کی بات ہو رہی ہے کہ زیادہ خدمت والد صاحب کی کیا کرو اور والدہ کی کیا کرو، اور زیادہ تعظیم اپنے والد اپنے ابا جان کی کیا کرو. یہ علماء کرام نے تقسیم کی ہے تاکہ اس سے ماحول اچھا رہے اور لڑائیاں جھگڑے فتنے فساد پیدا نہ ہو. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی یہی لکھا ہے ماں باپ اگر جھگڑا ہو ماں باپ میں تو اولاد کو کیا کرنا چاہیے. یاد رکھیں اگر ماں باپ میں جھگڑا ہو جائے تو اولاد کو چپ رہنا چاہیے، کسی کا ساتھ نہیں دینا چاہیے. ہمارے ہاں اکثر و بیشتر یا والدہ کے ساتھ ہو جاتے ہیں یا والد صاحب کے ساتھ ہو جاتے ہیں. آپ کو 100% بھی پتہ ہونا کہ یہ والد صاحب کا قصور ہے یا والدہ کا قصور ہے تو پھر بھی آپ کو اجازت نہیں ہے. تو ابا نہیں تو پتر ہے، یہ اسلام سمجھاتا ہے. تو اماں نہیں تو بیٹی ہے، چپ کر. یہ ماں باپ کا معاملہ ہے، تو چپ کر کے بیٹھ آرام سکون سے. یہ دیکھیں ہمیں یہ اسلام سکھا رہا ہے. تمہیں پتہ ہے حق کدھر ہے لیکن پھر بھی تم چپ کرو. والدہ حق پر ہیں یا والد حق پر ہیں یہ آپ کو پتہ ہے لیکن آپ نے چپ کرنا ہے. ان کے درمیان کسی ایک کی سائیڈ نہیں لینی. اچھا پھر کیا کرنا ہے؟ کہا جب بعد میں معاملہ کوئی نرم ہو تم سمجھو کہ ابھی میں بات سمجھاؤں گا تو یہ سمجھ جائیں گے، ابھی کوئی فتنہ پیدا نہیں ہوگا، تو اچھے انداز میں جس کی خطا ہو جس کی غلطی ہو، ماں ہو یا باپ، ہاتھ جوڑ کر اچھے انداز میں اور حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا ہے اور ان کو کہنا ہے کہ یہ بات آپ کی یہاں پہ مناسب نہیں تھی، اگر یوں ہو جاتا تو یوں ٹھیک تھا. اس طرح کر کے بات کرنی ہے تاکہ ان کو کوئی جو ہے وہ تکلیف بھی نہ ہو کہ تمہارے کہنے سے اگر وہ پھر سے برانگیختہ ہو جاتے ہیں تو پھر نہیں، یعنی کوئی فتنے کا خدشہ ہو تو پھر سمجھا بھی نہیں سکتے، بس چپ کر کے معاملہ اللہ پر رسول پر چھوڑ دو. ہمارے ہاں ایک سائیڈ اپنائی جاتی ہے لازمی، یہ غلط بات ہے. اس طرح نہیں کرنا چاہیے بلکہ چپ رہنا چاہیے، اللہ رسول پر معاملہ چھوڑنا چاہیے، والدین پر معاملہ چھوڑنا چاہیے. انہوں نے پھر راضی ہو ہی جانا ہے انشاءاللہ.